دعا مومن کا سہارا ہے، دعا مومن کی قوت ہے، دعا مومن کی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدل سکتی ہے۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ وہ ایک ہی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے ہم سب مسلمان ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 7واں اور 8واں پارہ پڑھا گیا ہے، تو میں 8واں پارے سے ایک آیت میں نے آج کے درس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، آہستہ آہستہ سے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے، آہستہ آہستہ سے دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور آگے یہ بھی بیان کرتا ہے کہ تم دعا کرو لیکن تم حد سے تجاوز نہ کرنا، اس لیے کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم تمام لوگ رمضان کے مہینے میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ جہاں روزے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب دعا کرنی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ بھی ہے اور اسی طرح دعا کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں روزے کے احکام ذکر کرنے کے بعد دعا کی آیت اللہ نے ذکر کی ہے۔ کیوں؟ مناسبت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ دیکھیے اس آیت سے پہلے روزے کے احکام ہیں اور اس آیت کے بعد بھی روزے کے کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ کیوں؟ مناسبت کیا؟ مناسبت یہی ہے کہ رمضان جس طرح روزے کا مہینہ ہے اسی طرح یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، چھوٹی چیز بڑی چیز ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ وہ ایک ہی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ وہ ایک ہی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب تم مانگتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو اس میں اس موقع اور وقت کو غنیمت جان کر خوب دعا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے، دعا عظیم عبادت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ دعا سے جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہیں دعا سے ہماری مرادیں اور ہماری حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا سہارا ہے، دعا مومن کی قوت ہے، دعا مومن کی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدل سکتی ہے۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ تو اتنی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل وہی عبادت ہے۔ تو بہرحال دعا کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے اس دعا کا خوب ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، کل یہ آیت پڑھی گئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی انسان پر بڑی مصیبت یا کوئی بڑا عذاب لانے سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ بڑا عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹا چھوٹا عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان بڑے عذاب سے پہلے ان چھوٹے عذاب میں کہ کیا وہ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے عذاب سے انہیں روک لیتا ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، کہ اللہ کہتا ہے ہمارا جب عذاب ان کے پاس پہنچا انہوں نے کیوں نہیں گڑ گڑایا، انہوں نے کیوں ہم سے دعا نہیں کی، لیکن ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے دعا کی اہمیت کتنی اہمیت ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی آفتوں سے، بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرتا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دعا کرنے پر ابھارا ہے، دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، اور جو لوگ میری عبادت سے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں عبادت کا مطلب دعا ہے، تو جو لوگ دعا کرنے سے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، تو اسی لیے دعائیں خوب مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنا نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ انبیاء علیہم السلام، متقین، ان لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ہمیشہ نیک لوگ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے جو اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ جنگ بدر کل ہونے والی ہے۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جنگ سے پہلے ہی وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ کل مسلمان جیتنے والے ہیں، جیت مسلمانوں کی ہوگی، کفار اور مشرکین ان کی شکست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات بتا دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے جنگ کے میدان میں آپ اشارہ کر کے بتاتے تھے، دیکھو فلاں جگہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، فلاں جگہ اس کی لاش پڑی ہوگی، فلاں جگہ اس کی لاش پڑی ہوگی۔ اتنا یقین کہ کل جو جنگ ہونے والی ہے اس میں مسلمانوں کی جیت ہوگی
اور یہی نہیں بلکہ کس کی لاش کہاں پڑی ہوگی یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، کیونکہ وحی کے ذریعے سے بات بتا دی گئی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ کل ہونے والی ہے جنگ اور رات میں دعا میں مشغول تھے، اتنی دعا میں مشغول تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی ور جماعت اگر کل کے جنگ میں اگر شکست کھا لے تو دنیا میں کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، آپ کی چادر آپ کے جسم سے گر جاتی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چادر کو اٹھاتے اور پھر آپ کے گردن آپ کے جسم پر ڈالتے اور کہتے اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ اللہ سے گڑ گڑا کر یہ اپنے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، جیت ہماری ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، زکریا علیہ السلام ایک بہت جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم میں اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے آہستہ سے چپکے سے انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا انی وہن العظم، میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال پک گئے ہیں، یعنی سفیدی بھڑک اٹھی ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں اپنے رب کی دعا سے میں محروم نہیں ہوگا، میں اپنے رب کی دعا سے میں محروم نہیں ہو سکتا ہوں، میرے بال پک گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے رب کی دعا سے میں محروم نہیں ہو سکتا ہوں۔ پروردگارا مجھے ایک ایسا لڑکا عطا فرما جو میرے اس کام کا وارث بنے۔ کب کس عمر میں دعا کرتے ہیں؟ جب بڑھاپا غالب آ گیا تھا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیا۔ دیکھیں کیسے ایک ناممکن بات ہے، بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہونا یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن یا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام بہت بیمار تھے، مفسرین کہتے ہیں ان کی بیماری کی حد یہ تھی کہ صرف زبان اور دل یہ دو ہی سالم تھے، یہ دو ہی اچھے تھے، باقی سب جسم کے سارے اعضاء خراب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے صرف اللہ سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگارا مجھے کچھ بیماری لگی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کامل عطا کیا، اور جو کچھ بیماری میں جو ان کا نقصان ہوا تھا اس کا دگنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کیا۔ تو یہ ہے دعا کا نتیجہ۔ تو اسی لیے ہمیں دعا سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنے میں کوئی سستی اور غفلت ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہاں اب میں دعا کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا کا اثر نہیں ہوتا ہے، یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم دعا کے جو آداب ہیں اس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہم دعا کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ قرآن میں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آج بھی ہم نے دعا پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے اللہ سے مانگا پروردگارا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ دیکھیں ایسے چھوٹی چھوٹی دعائیں، آج ایک کتاب مشہور کتاب ہے حصن المسلم،
انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، تمل میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اور اردو زبان میں بھی ہے۔ بہت اچھی دعائیں اس میں انہوں نے جمع کی ہے۔ تو ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کوئی غلط چیز نہیں مانگیں گے۔ اگر ہم اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں گے تو بہت ممکن ہے جو چیز نہیں مانگنی چاہیے وہ چیز ہم مانگ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے الفاظ، اپنے زبان میں اگر ہم مانگنے کی کوشش کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ صحیح چیز مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا انداز، ہمارا ڈھنگ، ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کی دعاؤں سے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہی چیز مانگیں گے جو مانگنے کے قابل ہے، اور ہمارا اسلوب بھی صحیح رہے گا، اس لیے کہ وہ قرآنی دعائیں ہیں، حدیث کی دعائیں ہیں، تو اس میں اسلوب بھی صحیح ہوگا، طریقہ بھی صحیح ہوگا، ہمارا مانگنے کا ڈھنگ بھی صحیح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، عاجزی اور انکساری سے مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے یہ آیت سنی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے۔ تو گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اختیار نہیں دینا چاہیے کہ اے اللہ تو اگر معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر، مجھے صحت دینا چاہتا ہے تو دے، ایسا اختیار نہیں، آپشن نہیں، بلکہ اللہ سے، اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، پوری طرح یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ مانگو کہ نہیں مجھے چاہیے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے خفیتاً، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ آہستہ سے، چپکے چپکے سے مانگو، تنہائی میں مانگو، تنہائی میں مانگو، آہستہ سے مانگو۔ لوگوں کے سامنے مانگنے سے اس میں ہمیں ریاکاری کا ایک شبہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، آپ یہ لوگوں سے تعریف سننا چاہتے ہیں کہ بہت اچھی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خفیتاً۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کیا، اور کیسے دعا کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو کیسے دعا کی؟ نداء خفیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے سے انہوں نے مانگا، آہستہ آہستہ سے انہوں نے مانگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم چیخ چیخ کر دعا کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربعوا علی انفسکم، ٹھہر جاؤ، لا تدعون الاصم، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، یا کسی دور آدمی کو نہیں پکار رہے ہو، تم اللہ کی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے، سب سے زیادہ سننے والا ہے، اور وہ تم سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہائی میں آہستہ سے، چپکے چپکے سے مانگنا یہ دعا کے اہم آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگو اس حال میں کہ تم کو قبولیت کا پورا پورا یقین ہو۔ ایسا نہیں کہ مانگ رہا ہوں، ممکن ہے اللہ دے گا یا ممکن ہے اللہ نہیں دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مانگتے ہوئے پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا سن رہا ہے، ضرور میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے غفلت کی حالت میں نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن آپ کا دل کسی اور طرف ہے، آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے، آپ خود کو نہیں معلوم کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اور کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پوری دنیا دیکھتے ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہ غافل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا ہے، غافل آدمی کی دعا نہیں سنتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم دعا کریں تو ہمارا ظاہر باطن سب کچھ دعا کی طرف ہونے چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
ایسا نہیں کہ بالکل غفلت کی حالت میں ہم مانگ رہے ہیں، ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسا نہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے 99 خوبصورت نام ہیں، اور بھی زیادہ ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ کے لیے کتنے نام ہیں۔ بہرحال حدیث میں اللہ کے رسول میں ذکر کیا ہے ان للہ 99 اسما۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے مانگنا چاہیے، ان ناموں کے حوالہ دے کر مانگنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، کہ اے قیوم، اے یا حی، اے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اے سب کو تھامنے والا، برحمتک استغیث، میں تیرے رحمت کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں، میرے سارے امور کو درست کر دے، میرے سارے مسائل کو درست کر دے، میرے سارے پریشانیوں کو ختم کر دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء حسنی ہیں، خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے سے مانگنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی پر سے گزرے، وہ آدمی دعا کر رہا تھا، ممکن ہے کہ وہ کچھ بلند آواز سے دعا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہی معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ الاحد الصمد، دیکھیے اللہ کا نام ذکر کر رہا ہے، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ہی اکیلا ہے اور تو ہی بے نیاز ہے، نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو تو جنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی نے اللہ کے ایسے نام سے مانگا ہے کہ جو چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے سے مانگنا چاہیے۔ اگر آپ یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو کہیں کہ یا غفور یا غفار اغفر لی، اے غفار، اے غفور تو مجھے معاف فرما۔ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، تو آپ کہیں کہ یا رحیم مجھ پر رحم فرما۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، تو آپ کہیں کہ یا تواب میرے توبہ کو قبول فرما۔ اس طرح جہاں دعا کے کچھ آداب ہیں، وہیں دعا کے بعض چیزیں ہیں جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے حرام خوری، حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یا حرام چیز کی اگر تجارت کر رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دور دراز علاقے سے سفر کر کے آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، کہ اے اللہ اے اللہ، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ مشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس، اس کا پہننا حرام کا ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ تم طیبات کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ کیا تعلق دونوں میں؟ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، دونوں میں کیا مناسبت، دونوں میں کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ تم حلال کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ اگر حلال کمائی نہیں ہوگی تو تمہارا نیک عمل بھی نیک عمل نہیں ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمارے دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو تمہارے نیک لوگ بعد میں دعا کریں گے
لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے تو اسے ہمیں روکنا چاہیے، اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ظلم کرنے سے ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری دعا رد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے بھی بعض اوقات ہیں، تو ان اوقات میں دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کی دعا، رمضان کے مہینے میں جو دعا ہم کرتے ہیں روزے کی حالت میں، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، اور بعض روایت میں ہے دعوات مستجابہ، یعنی یقینی طور پر قبول ہونے والی دعائیں 3 دعائیں ہیں، پھر اس میں بھی جو ہے روزے دار کی دعا کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دعا کرنا یہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے سارے مسائل کا حل دعا ہی ہے۔ نوکری اچھی نہیں ہے، نوکری میں اطمینان اور سکون نہیں ہے، دعا کیجیے۔ پریشان ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں کمی ہے، فقر و فقہ ہے، دعا کیجیے۔ اگر امتحان ہے، امتحان آسان ہونا چاہتے ہیں، اچھے نمبرات سے پاس ہونا چاہتے ہیں، اس کا حل بھی دعا ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، ظلم کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو اس کا حل بھی دعا ہی ہے۔ الغرض ہم جتنی مصیبت اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سارے مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی حل دعا ہے۔ دیکھیے یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہرحال ان سے ایک غلطی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کہاں رہتی ہے؟ سمندر میں رہتی ہے۔ کتنی تاریکی ہیں؟ ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور پھر سمندر کی گہرائی میں رہتی ہے مچھلی، پھر سمندر کی گہرائی کی تاریکی۔ تو اس طرح ایک نہیں 3 قسم کی تاریکیاں ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیے، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، اگر کسی کو پکارنا چاہتے ہیں مدد کے لیے، تو کیا کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں تک کسی انسان کی رسائی پہنچ ناممکن ہے۔ اگر وہ کتنا بھی چیخنے کی کوشش کرے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ان کو دعا کام آئی، وہ کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم ان کو نکال دیا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ قے کرے، تو وہ مچھلی قے کی، تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ دعا نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ سب لوگ قیامت میں قبر سے نکل کر آتے ہیں، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتے۔ لیکن یہ دعا کا کرشمہ ہے، دعا کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے ان کو نجات دی۔ تو اس طرح دعا بہت اہم چیز ہے، خصوصاً رمضان اللہ سے مانگنے کا ایک بہترین موقع ہے، زرین موقع ہے، سنہرا موقع ہے۔ ہم میں سے جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہو، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے کوئی مسائل نہیں ہے، میرے کوئی پرابلمز نہیں ہے۔ ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو مانگنے کا وقت یہی ہے، کم سے کم سکون مانگیے اللہ سے۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو کم سے کم جنت الفردوس اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ الفردوس، تم اللہ سے فردوس مانگو۔ تو اس طرح تو مانگنے کے اوقات رمضان کا موقع ہے، تہجد کا وقت ہے، اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، بہت ہی مبارک وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ،
اسی طرح جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے کہا ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان کھڑے ہو کر جو کچھ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن یہ کون سا وقت ہے، اس کی تعیین حدیث میں نہیں ہے۔ علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے، کسی نے کہا صبح کا وقت، کسی نے کہا خطبے کا وقت، کسی نے کہا عصر کے بعد کا وقت، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو راجح، جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اس درمیان کوئی ایسا وقت ہے، خصوصاً سورج غروب ہونے سے ایک آدھا پونا گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، اس میں وہ مبارک گھڑی ہے کہ جس میں انسان جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے اس رمضان کا مہینہ ہے، ایک جمعہ تو ایسے ہی گزر گیا، باقی 3 جمعے باقی ہیں، تو خیال کیجئے اس میں دعا کرنے کا اہتمام کیجئے۔ یہ سب سنہرے اوقات ہیں، اللہ سے مانگنے کا ایک بہت سنہرا موقع ہے۔ اگر ہم ان اوقات کو ہم چھوڑ دیں گے، اگر ضائع کر دیں گے تو پھر قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے، لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی ایک اہم وقت تہجد کا وقت ہے، تو تہجد کے وقت میں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اگر ہم ان سارے آداب، دعا کے سارے آداب کا خیال کر کے ہم نے دعا کی، لیکن اگر دعا قبول نہیں ہوئی، دعا کا اثر نہیں معلوم ہوا، تو ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبولیت وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ چاہے تو ضرور قبول کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے کی 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم کو عطا کر سکتا ہے۔ اگر ہم مال پوچھ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے مال سے نوازیں، صحت سے نوازیں، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے کوئی ایک بڑی مصیبت سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے آپ کی اس مصیبت سے حفاظت کرے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قیامت کے لیے توشہ بنا کر رکھے گا، قیامت کے لیے ایک توشہ، ذخیرہ بنا کے رکھے گا۔ یہ دعا آپ جو دعا کیے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح جو بھی ہم دعا کرتے ہیں وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے، ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے رمضان میں جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تھوڑا پہلے ہم اٹھنے کی کوشش کریں، اس میں بھی دعا کریں، جمعہ کے دن ہم دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں بھی ہم دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔